عام طور پر جب ڈسکرائب کیا جاتا ہے کسی کا بھی سفر تو وہ ایک لوپ کی شکل میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے. یعنی ایک بندہ ٹھیک چل رہا ہے زندگی میں، وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، باٹم پہ چلا گیا، ہٹ باٹم کیا، پھر وہ اوپر آنا شروع ہوا، نشہ چھوڑا، بہتری کی طرف جا رہا ہے اور سوبرائٹی کی طرف چلا گیا. تو یہ جو لوپ ہے، یعنی جس چیز کا نیچے آنا اور اوپر آنا، یہ تو ایک سب کو سمجھ میں آتا ہے نا. ابھی بھی میں ایک کنسلٹیشن سے ہی اٹھ کے آیا ہوں، اور ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی ہے 20 سال کا، اور اس کے والد کل سے ناراض ہو کے گھر سے ہی چلے گئے ہوئے ہیں کہ یہ بچہ میری بات کیوں نہیں سنتا، اور یہ سگریٹ کیوں پیتا ہے، اور یہ برے دوستوں سے کیوں ملتا ہے. اور والد تنگ آ کے گھر چھوڑ کے کہیں چلا گیا اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کرنے کے لیے، اور والدہ اس کو لے کے آئی ہوئی ہے. اور او لیول میں اس نے اے گریڈز لیے تھے، اے لیول میں وہ 2 پرچوں میں فیل ہے اور ایک میں بیئرلی پاس ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے والد سے میری بانڈنگ نہیں بنی. مجھے بتائیے، والد سے بانڈنگ بن سکتی ہے جب بندہ والد کی بات ہی نہیں سنتا اور برے دوستوں سے ملتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ تم کمرے کی کنڈی اندر سے کیوں لگاتے ہو تو کہتا ہے یہ میری پرائیویسی ہے. اور جب وہ اس کے کمرے میں سے کوئی کالی سی چیز پکڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی چیز ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور واپس چھین لیتا ہے. ماں پریشان تھی کہ خامن ناراض ہو کے چلا گیا ہے، اور والد جو ہے وہ اپسیٹ تھا، وہ اس وجہ سے چلا گیا. رات کو 1 بجے، 2 بجے اور 3 بجے آنے کا ٹائم ہے، اور والد انتظار کرتا رہتا تھا. اور جب پتہ چلنا کہ صاحبزادے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے ہیں تو وہ جا کے بستر میں سر چھپا کے سو جاتا. بڑا نشہ ہر وہ نشہ ہے جو لوگ کرتے ہیں. لوگ چھوٹا کام کرنا پسند نہیں کرتے. کسی کے لیے چائے بڑا نشہ ہے، کافی بڑا نشہ ہے، کسی کے لیے سگریٹ بڑا نشہ ہے. اگر وہ بڑا نشہ نہیں ہے تو لوگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ ڈیفینیٹلی بڑا نشہ سمجھ کے ہی کرتے ہیں. بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ فادر بھی کافی زیادتیاں کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے. 2-3 دفعہ اس نے گھر سے بھی نکالا جو کہ غلط ہے، دھمکیاں دینا جو کہ غلط ہے، ہاتھ اٹھانا جو کہ غلط ہے. پر میں اسے کہہ رہا تھا کہ تم کہہ نہیں سکتے، تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے فادر یہ غلط کرتے ہیں، تم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہے تو تم بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ چھج بولے گا لیکن چھاننی نہیں بولے گی. یہ جو میں نے کہا کہ ہاتھ صاف نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کچھ کہہ سکتا، پر ہم والد کو پہلی فرصت میں جب وہ گھر آئیں گے، پہلی فرصت میں جب کہ وہ گھر آئیں گے تو ان کو سمجھائیں گے کہ دھمکی سے، دھونس سے، غصے سے اور ٹھوکریں مارنے سے، ٹھڈے مارنے سے، مار پٹائی کرنے سے، جب یہ پتہ چلا کہ سگریٹ پیتا ہے تو پٹائی کرائی. ماں نے کہا کہ والد کو کہ ایدی پٹائی کرو، سگریٹ پیتا ہے. اور بہت دفعہ تو والدین ایک ایکسٹریم بیہیویئر کرتے ہیں کہ ٹھڈے مارتے ہیں، تو دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم بیہیویئر بھی ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے پر وہ اس سے بات نہیں کرتے کہ حالانکہ شرم ہے، حالانکہ لک کے پیندا ہے، چھپ کے پیندا ہے، لیکن پھر یہ کھل کے سامنے پینا شروع کر دے گا. یہ ان کی اپنی متس ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی لاجکس ہیں. اور وہ بچہ جو ہے، میں نے اس سے ساری بات چیت سن کے کہا، میں کہ گڈ نیوز صرف یہی ہے تمہارے حوالے سے، میں کہہ سکتا ہوں کہ تم آ گئے ہو. یعنی یہ بہت گڈ نیوز ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ آ گئے ہو. اس سے اچھی خوشخبری نہیں ہے. حالانکہ میں نے کہا باقی ساری خبریں آپ کی بری ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں. کہتے نہیں دوست تو میرے سارے بہت اچھے ہیں. میں نے کہا دیگ میں سے دانہ تو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، دیگ میں سے دانہ تو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، جس کے گریڈز گر گئے، جو سگریٹ پیتا ہے، جس کا چرس کی رپورٹ ابھی مجھے نیچے دکھائی ہے، میں نے پہلے بتا دیا تھا، اور وہ رپورٹ بھی کنفرم کرتی ہے ہماری جوانا یعنی چرس کو. تو میں نے کہا دیگ میں سے دانہ تو ہمارے سامنے ہے کہ تم ایوریج ہو اپنے 5 دوستوں کا. جیسے تمہارے 5 دوست ہیں، تم ان کا ملتا جلتا سیمپل ہو.
تو تم اپنے دوستوں کی فیور مت کرو تو مہربانی ہوگی. لیکن تمہارے بارے میں بڑا پازیٹیو ہوں کہ تم آ گئے ہو نا. یہ جب کبھی ہمیں ٹیم نہیں بھیجنی پڑتی اور کوئی خود آ جاتا ہے تو ہمارے بڑے دھن بھاگ ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی نے اس قابل سمجھا کہ وہ خود آ گیا ہے, کہتا ہے کہ جی میں میرا کچھ کر دو. تو میں نے کہا دیکھو 6 باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تمہارے ساتھ, اور ان میں سے ایک تو یہ ڈرگس کا ایشو ہے جو کہ ٹین ایج میں جو لوگ اپنا لیتے ہیں تو آگے پوری زندگی ٹینٹڈ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اور دوسرا ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا, باپ کے ساتھ بہت برے حالات ہیں, باپ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے, نتیجتاً بیٹا جو ہے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور دیواروں پہ ٹھڈے مارتا ہے اور دروازے بینگ کرتا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ اگر تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ زندگی ساری زندگی اس چیز کا اثر رہے گا. جس بندے کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں, اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا دنیا میں اور کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. ماں باپ بڑی آسانیاں پیدا کرتے ہیں, بہت کمپرومائزز کرتے ہیں, اپنے منہ کا نوالا دیتے ہیں, اور ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے اچھا چاہتے ہیں چاہے وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں. تیسری چیز یہ ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کھیل. میں نے کہا ایک وہ تم لازمی کرتے ہو, تبھی تو راتوں کو تم 2-2 3-3 بجے تک پھرتے رہتے ہو. تو یہ بھی ساری زندگی جس بندے نے خراب کرنی ہے وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کھیل تعلیم مکمل کرنے سے پہلے, کوئی پروفیشنل بننے سے پہلے یہ کام شروع کر لے. یہ کام شروع کرنے کا ہوتا ہے جب تعلیم مکمل ہو گئی, جب روزگار آپ نے حاصل کر لیا یا کاروبار آپ نے کر لیا, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب کوئی اپنا پسند کرے لائف پارٹنر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا برے دوستوں کا مسئلہ ہے, آپ کا تعلیم میں ناکامی کا مسئلہ ہے, آپ کا لو یو مس یو کا مسئلہ ہے, آپ کا ماں باپ کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ ہے, آپ کا اپنی عزت نہ کرنے کا مسئلہ ہے. آپ کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے اپنی جو عزت کرنی ہوتی ہے وہ اصل عزت ہوتی ہے. جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں یہ فالتو کی چیز ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. لوگ ہمیں نہیں جانتے, لوگ ہماری عزت کرتے ہیں سپرفیشلی جو ان کو نظر آتا ہے, اور ہم اپنی عزت کرتے ہیں ڈیپ ان سائڈ جو ہمیں نظر آتا ہے. تو سیلف اسٹیم کی دولت جو کہ بہت قیمتی دولت ہے, اس سے وہ محروم ہے. تو میں نے کہا یہ 6 چیزیں ہیں, ان 6 چیزوں پہ کام کرنے کے لیے ویسے 36 سال چاہیے, لیکن تم نوجوان ہو, کافی بہادر لگتے ہو, تو جلدی بھی کر سکتے ہو. میں نے کہا یہ جو تم آ گئے ہو نا تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس کی ماں نے کہا اور اس نے بھی کہا کہ ہم اتنے مایوس ہیں, ہمیں لگتا نہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ بہت بیڈ نیوز ہے کہ آپ کا فیتھ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کل ادا پیو کہہ رہا سی جے میں نہیں انہوں ٹھیک کر سکیا تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ ہر وقت اجنبی لوگ پس پردہ رہتے ہوئے بھی ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہوتی ہیں تو کچھ پس پردہ لوگ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنے برانڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو بدل رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ اس کا کارن ہوتے ہیں, جو لوگ اس کی وجہ ہوتے ہیں پیچھے, وہ سامنے بھی نہیں ہوتے. تو یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے بدلنا. اب وہ چیزیں آسانی سے ہو رہی ہیں جو 100 سال پہلے مشکل سے ہوتی تھی. اب لوگوں کا بدلنا وہ اتنا آسان ہے کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ کیا اتنی آسان سی چیز اتنے گمبھیر مسئلے کا حل ہو سکتی ہے.
Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. ایک خاتون میرے پاس کاؤنسلنگ میں آئیں اور ان کو وہم کی بیماری تھی، ہر بات پہ وہم، جیسے او سی ڈی ہوتی ہے، اور اس وہم کی بیماری کی وجہ سے وہ کافی اپسیٹ تھیں اور ایسی دوائیاں ڈاکٹر سے لے کے کھاتی رہتی تھیں کہ جس سے کہ ان کو ذرا بے چینی نہ ہو اور ان کو سکون ہو. اور میں ان کو مشورہ دے رہا تھا کہ آپ کاؤنسلنگ سے فائدہ اٹھائیں، یہ دوائیاں وقتی طور پر ہی آپ کو فائدہ دیتی ہیں. فقط 10 دن پہلے کی بات ہے اور میں نے انہیں کاؤنسلنگ کا مشورہ دیا اور ساتھ میں نے کہا جب تک آپ فیصلہ کرتی ہیں کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اور ان کے ہسبینڈ نے ہی ان کو میرے پاس بھیجا تھا کیونکہ وہ مجھے کسی لحاظ سے جانتے تھے. ان کے ایک بھائی کا علاج ہوا تھا جو اب بہت صحت مند ہے اور دبئی میں ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا تھا. تو میں نے کہا اپنے خامد کو کہنا کہ مجھے کال کرے، اور انہوں نے پھر کال کی تو میں نے ان کو بھی مشورہ دے دیا. تو آج ابھی مجھے ان کا میسج آیا خاتون کا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ایک کیسٹ دی تھی کہ جب تک آپ فیصلہ نہیں کرتے تو یہ آڈیو پروگرام ہے 25 منٹ کا، اس کو بار بار سنتے رہیے گا. اور وہ پروگرام تھا جس میں ڈاکٹر اعجاز قریشی کی آواز میں اور میری تحریر میں 25 سال پہلے ہم نے بنایا تھا پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں، یعنی نیگیٹو تھنکنگ سے جان چھڑانے کے لیے. 25 سال پہلے میں نے ایک تحریر لکھی تھی. ڈاکٹر اعجاز قریشی چونکہ بہت شاندار براڈ کاسٹر ہیں تو انہوں نے اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کرایا تھا، اور ایک میوزک ہم نے کینیڈین میوزک ریلیکسیشن اس کے بیک گراؤنڈ میں لگایا تھا. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میریکل ہو گئی، میں اس دن سے دن میں 4 5 دفعہ سن رہی ہوں اور میرے وہم میں 90% کمی ہو گئی ہے، اب تو مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم مصیبت میں ہوں تو بعض اوقات بہت معمولی افاقے پہ تکیہ کرتے ہیں. لیکن آج کل جو سائنس ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں، اگر آپ ان گر جو ملتے ہیں سائنس میں ان کے اوپر آپ عمل کریں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جو علاج ہے وہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ نشہ چھوڑنے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں کے لیے ہم کچھ میڈیسنز دیتے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور پیشنٹس ہمارے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، گروپ اٹینڈ کرتے ہیں، اور قطعی طور پر ان کو کوئی لوز موشن، کوئی بخار، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. تو یہ سب سے پہلے میڈیکیشنز ہیں، اور میڈیکیشنز میں پھر بے چینی دور کرنے کی دوائیاں، پھر بائیپولر ڈس آرڈر کی دوائیاں، شکیزوفرینیا کی دوائیاں، جیسا بھی کوئی کیس ہو وہ بھی کارآمد ہوتی ہیں. اور پھر یہ بات چیت جو آپ کے ساتھ چلتی ہے جس کے 2 پہلو ہیں کہ ہم نے سائنٹیفک باتیں آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں، پھر ان باتوں کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. وہی باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں، وہی باتیں اگلے دن ڈاکٹر اعجاز قریشی کر رہے ہوتے ہیں، پھر مس شمائلہ کر رہی ہوتی ہیں، مس صفا کر رہی ہوتی ہیں. تو ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، ساتھ نئی بات بھی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ دیر از ٹو مچ لٹریچر آن دس. اور اس سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. آپ ماضی میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بات یوں ہوئی تھی اور میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو یہ جو کاؤنسلنگ ہے اس کی مدد سے پھر کریونگ کیسے ہم کم کر سکتے ہیں، اور اس طرح انڈور علاج مکمل ہوتا ہے تو آؤٹ ڈور میں ہم بلانا شروع کرتے ہیں اور یہی باتیں چلتی رہتی ہیں. ریپیٹیشن اس کا یعنی دہرانا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے. کئی دفعہ پیشنٹ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہاں ہم وہی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر بیچ میں نئی بات بھی ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا نغمہ جو ہوتا ہے اس میں وہی بات ہوتی ہے بار بار، اور پھر بیچ میں نئی بات بھی ہوتی ہے. کبھی گانا سنا آپ نے؟ تو گانے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مصرع ہوتا ہے
جو کہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر میوزک آتا ہے، پھر بیچ میں ایک نئی بات آتی ہے، پھر نئی بات کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی بیچ میں، اس کو ٹیپ کا مصرع بھی کہتے ہیں، وہ بھی پھر چلتا رہتا ہے بیچ میں. کیونکہ اگر آپ بات کو بار بار نہیں سنیں گے تو آپ کے دماغ میں سنک ان نہیں کرے گی. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم ہر روز آپ کو نئی باتیں ہی بتائیں، لیکن پھر پرانی باتیں آپ کو یکسر بھول جائیں گی اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کریونگ کم کرنے کا ہوتا ہے اور نشے کو چھوڑے رکھنے کا ہوتا ہے، جو گھر جا کے ہوتا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، پھر ہم نے بیہیویئر پہ بھی بات کرنی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانتا ہے کہ نہیں، کیا وہ ماں باپ سے بات چیت اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ نہیں. تو اس کو فیملی میں ایڈجسٹمنٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ پہلے جو گھر والوں کو ڈر لگتا تھا اس سے بات کرتے ہوئے، کیا اب بھی ڈر لگتا ہے؟ پہلے جو گھر والوں کی بات نہیں مانتا تھا تو اب رولا ڈالے بغیر بات مان لیتا ہے؟ کیا اب وہ چوں چاں کیے بغیر بات مان لیتا ہے؟ تو یہ جو فیملی ایڈجسٹمنٹ ہے یہ اس کے اندر پھر بیچ میں آتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں، جھوٹ بولنا اور غصہ کرنا اور ہڈن ایجنڈا رکھنا دل میں، اور منہ پہ کچھ اور اندر سے پروگرام کوئی اور رکھنا، یہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں جن پہ کام ہوتا رہتا ہے آؤٹ ڈور بنیادوں پر. کریکٹر ڈیفیکٹس جو کہ جمع کیے ہوتے ہیں نشے کی بیماری کے دوران، کریکٹر ڈیفیکٹس یہ ہوتے ہیں. کریکٹر ڈیفیکٹس جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، کسی کو بات نہ کرنے دینا، ہڈن ایجنڈا رکھنا اور ڈینائل میں رہنا. ہپوکریسی بھی ہڈن ایجنڈا ہے. ہڈن ایجنڈا اس کے علاوہ بھی بہت ہوتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ بھیج دیں، اور یہ سوچنا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میں دورے پہ جاؤں گا چترال میں تو وہاں چترال کی ٹافی جو کہ چرس کو کہتے ہیں وہ بھی تو ملے گی نا. یہ ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے بیچ میں، کوئی مائی بیسٹ فرینڈ بیچ میں ڈالا ہوتا ہے. یونیورسٹی جانا ہے، عمرہ کرنے لے جائیں مجھے، یہ سب ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے. اگر امریکہ کی جیلوں میں 50% قیدی نشے کے مریض ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی اندر نشہ ملتا ہے، اور پاکستان کی جیلوں میں 50% سے زیادہ ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ بات میں ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نشے کی بیماری میں کرمنل بیہیویئر بھی شامل ہو جاتا ہے بعد میں، پہلے نہیں بعد میں. شروع میں انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، اس کا موڈ خراب ہوتا ہے کسی فیملی پرابلم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ نشہ کرنا شروع ہوتا ہے. جب وہ نشہ کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو غصہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غصہ نہیں کرے گا تو لوگ نشہ نہیں کرنے دیں گے. پھر جھوٹ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کا نشے کا کام نہیں چلے گا. اور پھر کرمنل بیہیویئر بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی نشہ بیچنا، کیونکہ ایٹ ون ٹائم جو بندہ نشہ کرتا ہے اس کو پھر ایٹ اندر ٹائم نشہ بیچنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ادروائز وہ اپنا نشہ کر نہیں سکتا. اپنا نشہ کرنے کے لیے وہ نشہ بیچنے کی طرف بھی آمادہ ہوتا ہے. اور اس دوران اس کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو بہت زیادہ کرمنل بیہیویئر میں ملوث ہوتے ہیں. جیسے آج کل کراچی میں ایک سرج آئی ہوئی ہے، لہر آئی ہوئی ہے کہ بہت کرائم ہے، اور حیرت انگیز طور پر ایک بینک لوٹنے کے لیے 5 لوگ اندر گئے اور ان کا ایک ساتھی باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو مال لوٹ کے تو ہم نکل جائیں گے. اتنے میں وہ پریشان حالت میں وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا چھٹا بندہ، وہ اندر گیا بینک کے اور جا کے تو دہائی دینے لگا اپنے لیڈر کے ساتھ کہ میں تہاڈا انتظار کر رہا سا، کسی بندے نے گن پوائنٹ تے میرے کو گڈی کھو لی ہے. تو چوراں نو مور نہ، یہ والی بات ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے کہ پھر علاج کا ہی حصہ ہے کہ کرمنل بیہیویئر پہ بھی کام کیا جائے. اور اس کے بعد آتا ہے آکوپیشنل تھراپی، یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے شارک ٹینک انڈیا، جس میں آپ کی توجہ دلائی کہ آپ چاہیں تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، اور چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ دوسرے ملک میں جا کے محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں.
جبکہ وہ جتنی محنت باہر جا کے کرتے ہیں اتنی محنت اپنے ملک میں کریں تو وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں جس سے ان کو ہر مہینے لاکھوں روپے آمدنی ہو. کامیاب بزنس جتنے بھی لوگوں کے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب انہوں نے اپنے بزنس کا آغاز کیا تھا تو وہ خالی ہاتھ تھے, اور بہت کم ایسے بزنسز ہوں گے جو کہ کوئی بڑا پیسہ ہاتھ لگنے سے کسی نے کیے ہوں اور اس سے ان کو کامیابی ملی ہو. جب بھی بڑا پیسہ ہاتھ لگتا ہے اور بندہ بزنس کرتا ہے تو وہ پیسہ کھو دیتا ہے. میں نے کہا میڈیسن, پھر کاؤنسلنگ, گروپ تھراپی, انڈیویجول تھراپی, اور اس کے بعد آؤٹ ڈور میں آنا, جس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. جو شروع میں جس کو گھر والے فورس کر کے لائے تھے یا ٹیم جا کے لے کے آئی تھی, بعد میں جب وہ خود آتا ہے تو یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اس انقلاب پہ مطمئن ہونا چاہیے, اور پھر آگے اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرنا, جو ہر آدمی کا فرض ہے, میرے آپ سمیت ہر آدمی کا فرض ہے کہ اگر وہ سکھ پانا چاہتا ہے, اگر وہ اس دنیا میں اور آگے آخرت میں انعام لینا چاہتا ہے, تو اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرے, اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرے. اور یہ کام قبر میں اترنے سے چند لمحے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں. قبر میں اترنے کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس لگایا. نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. بار ریز کرنا آپ سمجھتے ہیں؟ سٹینڈرڈ ہائی کر دینا. یہ ایک گیم بھی ہوتا ہے جس میں کوئی بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور چھلانگ لگا کے تو بار کے اوپر سے گزرتے ہوئے جا کے گرتا ہے, تو وہ بار کو تھوڑا اونچا کر دیتے ہیں. پھر وہ آتا ہے بھاگتا ہوا, پھر وہ چھلانگ لگاتا ہے, پھر وہ بار کو تھوڑا ریز کر دیتے ہیں, اور وہ بار اس وقت تک ریز کرتے رہتے ہیں جب تک کہ چھلانگ لگانے والا گر نہیں جاتا, یعنی چھلانگ لگانے میں ناکام نہیں ہو جاتا. تو یہ کھیل کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پیشنٹس کے لیے یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے کہ آپ بار ریز کرتے رہیں. ہاں, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی بار ریز کریں تاکہ وہ چھلانگ لگانے میں کامیاب رہے. اس سے زیادہ بار ریز نہ کریں, کیونکہ جب آپ نے اس سے زیادہ بار ریز کی کہ وہ چھلانگ لگانے کی بجائے واپس پلٹ کے ادھر ہی گر جائے گا, تو یہ آپ کے جو لوڈ ون ہے اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ چیز نہیں ہے. جو اونرشپ ہے, جو ملکیت ہے, اس کے اوپر کویسچن نہیں آنا چاہیے. یعنی گھر والوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تم بات مانتے ہو تو تم میرے ہو, اگر تم بات نہیں مانتے تو پناہ دفعہ ہو. سب کے لیے ہے کہ جب آپ کا موبائل رکھتے ہیں گھر والے ہمارے مشورے کے اوپر, تو آپ کے مانگنے سے نہیں ملے گا. وہ آپ کے جو رویے ہیں, جو آپ کی گھر میں ایڈجسٹمنٹ ہے, جو گھر میں آپ کی نظریں ہیں, یہ جو باڈی لینگویج ہے گھر میں, وہ اس سے واپس ملے گا. کیونکہ موبائل آپ کے گھر والوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, یہ گھر والوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ان میں قدموں میں جان آئی ہے کہ نہیں, وہ پیروں سے کھلو سکتے ہیں کہ نہیں پار پا کے. تو اس وجہ سے ہوتا ہے, اور تو کوئی وجہ نہیں. جو پنساری کی دکان سے ہے نا ہربزوں, اس کے اندر سیفٹی کی کوئی گارنٹی نہیں, کیونکہ زیادہ تر پنساری کی دکان سے جو چیزیں ملتی ہیں ان میں یا تو کوئی نارکوٹکس ہوتے ہیں جیسے کہ اوپیائڈس خشخاش کی شکل میں یا کسی اور شکل میں, یا ان میں سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹس ہوتے ہیں, ایمفیٹامائن وغیرہ جسے آئس کہا جاتا ہے, وہ بھی اس کے اندر اثر آ جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کے فادر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنا کوئی وائس کرتا ہے ڈیمانڈ,
تو اس سے غم کرنے کی ضرورت نہیں. غم وہ ہوتا ہے جب وہ وائس نہ کرے, دل میں رکھے. جب وہ وائس کرتا ہے تو آپ اور ہم اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں. سنب کرنے کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو, تھپ دینے کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو. ابھی آپ دیکھیں, میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ دیکھو بھائی بات سنو, یہ تم کرنا چاہتے ہو, میری رائے مشورہ تم نے مانگا ہے, میں نے آ کے نہیں دیا, تم میرے کمرے میں آئے ہو اور تم نے مشورہ مانگا ہے, تو میرا مشورہ ہے کہ نہ جاؤ جم, آپ کے لیے جم جانا ٹھیک نہیں ہے, آپ گھر پہ ورزش کرو. انہوں نے زیادہ اصرار کیا. میں نے کہا اگر میری مرضی کے خلاف آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں ناراض نہیں ہوں گا, میں اپنی محبت بھی آپ کے ساتھ برقرار رکھوں گا, پر ہو سکتا ہے مجھے اتنا اچھا فیل نہ ہو کیونکہ آپ خطرے میں ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں, میں پھر اس کے بارے میں بعد میں دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا ہاں سوچ لیں. کوئی بے چینی کا اظہار نہیں کیا. اور جب ہمیں بھی گھروں میں ایسی سچویشن پیش آتی ہے تو ہم اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں کہ اس چیز کی اجازت ہے, اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور جن لوگوں کے پاس رشتے کا کشتہ ہوتا ہے, رشتے کا کشتہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ رشتے کا کشتہ بھی اس حکیم سے ملتا ہوگا. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے رشتے کا کشتہ کیا ہوتا ہے؟ رشتے کا کشتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیٹا ہوں بھائی, میں ولی عہد ہوں, یا میں بیوی ہوں جی, میں ملکہ ہوں, یا میں خامد ہوں جی, میں مجازی خدا ہوں. تو جب یہ کشتہ کھایا ہوتا ہے نا بندے نے, تو وہ لاجک دینا پسند نہیں کرتا, سنب کرنا پسند کرتا ہے. لاجک دینا اس کو لمبی ریاضت لگتی ہے, اس کو اس میں لگتا ہے یہ مزدوری ہے. لیکن اس نے کشتہ جو کھایا ہوا ہے تو وہ پہلا ہی باؤنسر مار کے تو وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ گھروں میں ایکچولی ہر ایک نے رشتے کا کشتہ کھایا ہوتا ہے. گھر میں ماں ہے تو اس نے رشتے کا کشتہ کھایا ہوا ہے کہ میں ماں ہوں اور میں نے ابھی دوپٹہ نیچے پھینکا تو سارا دریا ادھر آ جائے گا. اور والد کہتا ہے جی میں تو مجازی خدا ہوں اور میں گھر کا سربراہ ہوں. لیکن ہر وقت کشتہ کھا کے بات کرنا دوسرے کو برا لگتا ہے. لہذا لاجک سمجھائیں. آخر باہر بھی تو ہم لوگوں کو بڑی لاجکس دیتے ہیں. جب ہم اپنی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ 100 باتیں پوچھتے ہیں تو ہم ہر بات کی وضاحت کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے. لیکن جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ہم وضاحت دینا پسند نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے, میں نے جو کہہ دیا ہے. اپنے اسٹرکچر سے جڑے رہنا اور اپنے کاؤنسلر کے مشورے کو ماننا آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے. اور اس بات سے یقینی طور پر آپ بچیں کہ اگر آپ کاؤنسلر کی بات نہیں مانیں گے تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اور وہ خطرہ یہ ہے کہ جب آپ کاؤنسلر کی بات نہیں مانیں گے تو کاؤنسلر آپ کی بات مان لے گا. اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں ہے کہ جب کاؤنسلر کی بات آپ نہیں مانیں گے تو کاؤنسلر آپ کی بات مان لے گا, کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور وہ بہت زیادہ دیر نو کہنا یا نہ ماننا اس کو بھی اچھا نہیں لگتا. کیونکہ آفٹر آل آپ کلائنٹ ہیں, آپ پے کرتے ہیں, آپ رسپیکٹ پے کرتے ہیں, آپ فنانسز پے کرتے ہیں. تو کسی دوسرے بندے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کانسٹنٹلی وہ نہ کہے. اور آپ کا دل بھی ویسے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اصرار کرتے رہیں گے تو کاؤنسلر ہاں کر دے گا. یہ ایک اہم بات ہے جو آپ سب سمجھ لیں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اصرار کرتے رہیں گے تو کاؤنسلر آپ کا ہمنوا بن جائے گا, آپ کا ساتھی بن جائے گا. اور اس بات سے آپ کو بہت تسلی ہوتی ہے, یہ بات آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کاؤنسلر کے مشورے کے خلاف جائیں گے تو اس سے آپ کو گلٹ ہوگا. لیکن اگر آپ پہلے کاؤنسلر کو ورگلا کے اپنے ساتھ ملا لیں گے تو آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. یہ کاؤنسلرز کے لیے بھی بات بڑی سوچنے کی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی صورت بھی جو بات ہے جو اس نے اوریجنل مشورہ دیا تھا اس اوریجنل مشورے کو چھوڑ کے کوئی اور بات نہ کرے. مشورہ سوچ سمجھ کے دے, لیکن جب ایک دفعہ مشورہ دے دے تو پھر اس کو ہاتھ جوڑنے پڑیں. اور جب کوئی کلائنٹ اصرار کرے تو بے شک پاؤں پڑ جائیں اس کے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بے شک ترلا کر لیں, بے شک منت کر لیں. لیکن اگر آپ نے کہا تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ قائم رہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ ناراض ہو جائیں گے.
نہیں, آپ ناراض نہیں ہوں گے کبھی بھی. آپ کا ناراضی کا یہ رشتہ نہیں ہے. تو آپ ناراض نہیں ہوں گے, آپ رسپیکٹ میں کمی نہیں لائیں گے. آپ اپنی فائل میں لکھ لیں گے کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا, انہوں نے میرے مشورے کو نہیں مانا, اور میں نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا مشورہ یہ ہے, پر اگر آپ کی سکت نہیں ہے, یا اگر آپ کی طاقت نہیں ہے, یا اگر آپ کو ٹیمپٹیشن ہے کچھ اور کرنے کی, تو آپ اپنی مرضی کر لیجئے, پر ذہن میں رکھیے کہ ہمارا مشورہ کوئی اور ہے اور آپ کا ارادہ کچھ اور ہے. اور اگر کل کو کوئی نقصان پہنچے تو یہ مت کہیے گا کہ ہم تو آپ کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے تھے. آپ کو پتہ ہے نا, سب یہ کہتے ہیں کہ اسی تے وہی کردے رہے جیڑا کہ تسی دس دیو. ہم تو آپ کے ڈسپلنز کے پابند ہیں. اگر ہم نے کہا کہ آپ نے ہفتے میں 6 دن آنا ہے کاؤنسلنگ کے لیے سیشن ہال میں, اور آپ مہینے میں 2 دفعہ آتے ہیں یا 3 دفعہ آتے ہیں, تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے کہ استے آندے مننی ہے تہاڈی گل ساری. یہ بالکل وہی بات ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے ذرا موٹر سائیکل دینا, میں 5 منٹ چاہیا, اور آپ اپنی موٹر سائیکل دیتے ہیں اور وہ 5 منٹ کی بجائے 35 منٹ میں آتا ہے, اور اس کو پتا تھا کہ وہ 5 منٹ کا کام نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ 35 منٹ کے بعد آتا ہے تو اس بندے کے اندر ہڈن ایجنڈا ہے کہ نہیں, جو کہ ایک بہت بڑا کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اور بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے, کوئی ورکر کہے گا کہ جی میں ٹھوکر نیاز بیگ جانا ہے, آدھے گھنٹے واپس آ جاؤں گا. مجھے بتاؤ کہ کوئی بندہ ٹھوکر نیاز بیگ جائے, ہمارا ورکر, آدھے گھنٹے میں واپس آ سکتا ہے؟ نہیں. اور وہ بھی تب اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے یا اپنی گاڑی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں آدھے گھنٹے چاہیا, جبکہ وہاں گھنٹے کا کام ہے, اور پھر واپس آنا ہے, اور 2.5 گھنٹے بعد واپس آئے گا اور لسی بکری جیسا منہ بنا کے کہے گا وہ انج ہو گیا, یہ ہوتے ونج ہو گیا, سیتے ہوتے انج ہو گیا. تو اس سے آپ بندے کا کریکٹر جج کرتے ہیں. کہ جیسے گھر والے فون کرتے ہیں کہ کاکا آیا نہیں, کار 11:30 ہو گئے نہیں, کہتے ہیں میں 5 منٹ چاہنا. گھر والے پھر 25 منٹ بعد فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس میں آ رہا ہوں, میں دروازے سے باہر آؤں, اور ابھی وہ ہوتا ہے ٹھوکر نیاز بیگ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں غور کرنے کی ہیں. جن لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کی کریڈیبلٹی, ان کا ویار, یہ سب چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں. اور جس بندے کو اپنی کریڈیبلٹی کا خیال نہیں ہے, سمجھ لے کہ اس کی عزت نفس, اس کی اپنی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے. جس بندے کو کریڈیبلٹی کا خیال نہیں ہے کہ میں 5 منٹ کا کہہ کے تو 35 منٹ میں واپس آؤں, تو دوسرے کا فرض ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کہے. نارملی تو یہی باتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں یا باہر دفتر میں یا کسی جگہ بھی, کہ کوئی کمٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا میں اتنی دیر میں, کوئی ورکرز ہیں, کوئی پلمبرز ہیں, کوئی اور لوگ ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کر دیں, وہ کہتے ہیں جی بس 2 گھنٹے میں کر دوں گا, اور وہ 2 دن میں بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے نزدیک اپنی عزت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.